بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نور وظائف چینل کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ سورہ کہف کی یہ جو آیت ہے جس کا آج وظیفہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، اس میں طاقت اور تاثیر ہے ان لوگوں کے لیے جو زندگی میں ہمیشہ مایوس ہوتے ہیں، جو لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی زندگی میں کبھی سیٹل نہیں ہو پاتے ہیں۔ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو زوال اور نقصان ملتا ہے۔ کسی بھی شہر میں، کسی بھی ملک میں اگر سفر کر کے جاتے ہیں کاروبار کی نیت سے، نوکری کی نیت سے، لیکن وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اپنے ہی شہر میں کسی بھی دکان پر اگر ملازمت کے لیے جاتے ہیں یا کہیں بھی کسی بھی جگہ پر، وہاں پر بھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک بار وہ لوگ خاص طور پر اس آیت کا وظیفہ کر کے دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی ہر حاجات کو اس آیت کے ذریعے جو ہے پورا فرماتے ہیں۔ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس آیت کا عمل مکمل یقین کے ساتھ کیا۔ جیسا کہ جو لوگ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھتے ہیں وہ یقیناً جانتے ہوں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسباب کا ذکر کر کے اور باقاعدہ طور پر پاؤں زمین میں مضبوط ہونے کا بیان کر کے اس اللہ کے ولی کا ذکر کیا ہے جسے دنیا ولی مانتی ہے، اور جن کا ذکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ طور پر احادیث میں بھی کیا ہے، جن کو دنیا سکندر ذوالقرنین کے نام سے جانتی ہے۔ آپ نے بھی یقیناً ان کا ذکر سنا ہوگا۔ ذوالقرنین جو ہے، یہ جو قر ہے، یہ زمانے کو کہتے ہیں، دو زمانوں والا۔ کسی جگہ اس کے مطالب میں یہ بھی آیا ہے کہ دو سینگوں والا۔ یہود مدینہ نے، ناظرین کرام، جب مشرکین مکہ کو چند باتیں سکھائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر سوال کریں، اگر آپ نے پورے جو ہے صحیح جواب دے دیا سوالوں کا تو سچے رسول ہیں، اور اگر نہ دیا پھر نعوذ باللہ سچے نہیں ہیں۔ اب مشرکین مکہ کے وہ لوگ جنہیں یہود کے سورماؤں نے سکھایا تھے سوال، بڑے بڑے یہودی عالم جو تھے انہوں نے سوال سکھائے تھے کہ اس طرح تم نے جا کر یہ سوال پوچھنا ہے۔ انہوں نے اسی طرح 3 سوال پوچھے۔ کہا بتائیں روح کیا چیز ہے؟ قرآن پاک نے اس کا جواب دیا۔ پھر انہوں نے اصحاب کہف کون تھے یہ پوچھا، قرآن پاک نے اس کا بھی جواب دے دیا۔ تیسرا سوال جو تھا وہ تھا ذوالقرنین کے بارے میں کہ ذوالقرنین کون تھے۔ یہودیوں میں بہت زیادہ چرچا تھا ذوالقرنین کا، اور یہ یہودی ان کو بہت بڑا مانتے تھے۔ اگر آپ قدیم کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو یہودی انہیں پورس کے نام سے جانتے تھے۔ ذوالقرنین جو ہے یہ ان کا نام اللہ نے نہیں رکھا، یہ یہودیوں نے رکھا تھا۔ یونانی ان کو سائرس کے نام سے جانتے تھے۔ جو فارسی بان تھے وہ ان کو گورش بولتے تھے۔ کوئی 2 زمانوں والا، کوئی 2 سینگوں والا، کیونکہ ان کی کنپٹیوں پر 2 نشان تھے، دائیں اور بائیں۔ بعد میں ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ وہ جہاد کرتے ہوئے وہ نشان پڑ گئے تھے، وہ زخموں کے نشان تھے جو ان کی دونوں کنپٹیوں پر دائیں اور بائیں تھے، اس وجہ سے ان کا نام ذوالقرنین پڑ گیا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے بال بڑے بڑے تھے، درمیان میں سے مانگ نکال لیتے تھے، تو ایک بال جو ہے وہ اس سائڈ پر سے ادھر ہوتا تھا، دوسرا بال بائیں سائڈ پہ سے دوسری طرف، وہ جو لمبا سے بال ہیں وہ اس طرف ہوتا تھا، یعنی بالوں کی
دونوں اطراف سے بالوں کی جو چٹیا سی ہے وہ ان کے دونوں اطراف آ جاتی تھی، اس لیے بھی انہیں ذوالقرنین بولا جاتا تھا۔ انہوں نے مشرق کا بھی سفر کیا، مغرب کا بھی سفر کیا، دونوں جگہ انہوں نے اللہ کے دین کو پہنچایا۔ یہ ساری جو آپ کو وجوہات بتائی جا رہی ہیں یہ مفسرین نے لکھی ہیں، لیکن اصل میں یہ کون تھے؟ اس میں لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے، بڑے بڑے لوگ مغالطہ کھا جاتے ہیں۔ سکندر نام کے بڑے لوگ آئے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یونانی بادشاہوں کا لقب تھا سکندر۔ سکندر کہلاتے تھے، سکندر کہلوانا پسند کرتے تھے۔ تو یمنی بادشاہوں میں جو عمیری بادشاہ ہیں، شاہ طبع عمیری بڑا مشہور ہے، جب وہ یثرب آیا تو اس نے حملہ کر دیا اور اس نے یہ حکم نامہ جاری کیا کہ مدینے کی نعوذ باللہ اینٹ سے اینٹ بجا دو، ایک جانور بھی زندہ نہ چھوڑو۔ اب ایک یہودی عالم تھا ادھر، اس نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس شہر کو نیست و نابود کر رہے ہیں جہاں پہ آخری نبی آئیں گے۔ شاہ طبع نے فوراً توبہ کی اور کہا کہ میرے تمام یمن میں سے تم سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ بادشاہ جو ہوتے تھے یمن کے، ایرانیوں کا کیا لقب تھا؟ کیسر۔ شاہ طبع نے اس عالم سے کہا کہ میں تمہیں گھر بنا کے دیتا ہوں۔ اب آگے ذرا آپ سنتے جائیں گے غور سے۔ میں تمہیں گھر بنا کے دیتا ہوں۔ دنیا میں جو پہلا گھر بنایا گیا ڈبل سٹوری، وہ مدینے میں بنایا گیا۔ اس نے کہا کہ یہ گھر میں بنا رہا ہوں، میں آخری نبی پر عقیدہ رکھتا ہوں، میری زندگی میں آ گئے تو میں ان کا غلام ہوں، میرے بعد اگر آئے پھر میں آج ہی کلمہ پڑھتا ہوں۔ تو اس نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا اور وہ خط دے کر اس عالم کو وہاں بٹھایا کہ دیکھو تم اپنی نسل میں یہ خط جاری کرتے رہنا، یہ بیعت کہ میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکا ہوں۔ آخری جب اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں گئے، اور آج بھی گنبد خضرا کے سامنے ایک خالی صحن ہے اس طرف، جب باب الاسلام سے داخل ہوتے ہیں تو ادھر ایک خالی صحن میں ایک چھوٹا سا ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے، تو وہ جب کا ہے جب وہ ڈبل سٹوری گھر بنا تھا، وہ ایسے کا ایسا ہی ہے، وہ آج بھی اس کے نشانات جو ہیں وہ ایسے کے ایسے ہی ہیں، اس کی نشانی کے طور پر اسی طرح محفوظ ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی اس گھر کے سامنے جا کر رکی تھی، اور اس عالم کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری تھے، اور پھر آپ نے اس کے لیے دعا کی۔ تو آخری بادشاہ یہ تھا عمیری، اور پہلا بادشاہ ذوالقرنین سکندر تھا۔ بیچ میں دوسرا سکندر بھی آیا، وہ مقدونیہ کا تھا، اس کے بارے میں بھی بڑے بڑے قصے سنے ہیں، پھر ویڈیو طوالت کا شکار ہو جائے گی۔ وہ مصری تھا جس نے سکندریہ شہر بھی آباد کیا تھا۔ وظیفے کے ہم طرف آتے ہیں، یہ آپ کو سارا اس کا سیاق و سباق بتانا تھا۔ سورہ کہف جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کوئی نیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں، کسی نئی جگہ پر جا رہے ہیں، انٹرویو اگر دینے جا رہے ہیں، یا اگر نہیں جاؤ آپ کی لگ بھی گئی ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ناظرین کرام کہ لگی لگائی جاب چھوٹ جاتی ہے، دل نہیں لگتا، بات نہیں بن پاتی، کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے۔ نئے ملک میں اگر گئے ہیں تو وہاں مکمل سیٹلمنٹ کے لیے، نئے شہر میں اگر گئے ہیں تو وہاں پہ مکمل سیٹلمنٹ کے لیے، بچی اگر بیاہ کر اپنے سسرال گئی ہے تو وہاں بھی اسے یہ کرنا چاہیے، کیونکہ قدم تو جمانے ہر نئی جگہ پر ہی ضروری ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسکرین پہ بھی آپ کو دکھایا جا رہا ہے، سورہ کہف کی آیت نمبر 84 یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنی ہے، روزانہ 1 مہینہ تک پڑھنی ہے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تعوذ و تسمیہ کا خیال رکھا جائے، اول آخر درود ابراہیمی کا بھی خیال رکھا جائے،
تا کا داد میں پڑھیں، چاہے آپ ایک بار پڑھ لیں، چاہے 3 بار، 5، 7، 11، جیسے آپ کو مناسب لگتا ہے۔ تو آپ نے سورہ کہف کی یہ آیت جو ہے آپ نے ایک تسبیح اس کی پڑھنی ہے، 1 مہینہ تک پڑھنی ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے آپ کے قدم اس نئے شہر میں اللہ کے فضل سے جم گئے ہیں، نیا کاروبار میں جم گئے ہیں، دکان اگر کھولی ہے تو وہاں پہ آپ کے قدم جم گئے ہیں، کس طرح سے آپ پر اللہ کا فضل جو ہے نازل ہوتا ہے۔ جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ نور وظائف چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی نئی ویڈیوز بھی آپ کو مل سکیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔